نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وقت کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور وہ وقت عن قریب ہے جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور عن قریب نظر آ رہا ہے۔ سب کا اپنا اپنا تخمینہ ہے، سب حدیث مبارکہ اور اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ امام عالی مقام کا ظہور کہاں سے ہوگا، کن حالات میں ہوگا اور کیسے ہوگا۔ لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، سب سے عظیم تر بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا انڈیا نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی اسلامی سیاست میں پہلی بار کہ ہم ان بڑی طاقتوں کی جنگ میں کہیں رہ نہیں گئے۔ ایک زمانے میں بنو امیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس سے پہلے خلفائے راشدہ ہوا کرتی تھی، عباسیوں کی حکومت تھی، فاطمی خلیفۃ اللہ تھے، دیگر پورے اور چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں کہیں کردوں کی حکومت تھی، کہیں پر موروکو کی طرف دوسری حکومتیں تھیں۔ عربوں نے جب اپنے پانی کے جہاز دوڑائے تو ان کی حکومتیں فلیپینز اور انڈونیشیا تک پھیلی۔ واسکو ڈی گاما آتے ہیں، واسکو ڈی گاما نے کیپ وے آف گڈ ہوپ کو ڈھونڈا، اور کیپ وے آف گڈ ہوپ کے ڈھونڈنے سے واسکو ڈی گاما نے عربی تجارت کے اوپر ہلکے ہلکے یوروپین تاجر غالب آتے چلے گئے۔ پھر راستے کو اور چھوٹا کیا گیا، سویس کینال بنائی گئی اور ریڈ سی سے جہاز گھسے اور سیدھے میڈیٹرین کی طرف نکل گئے۔ آپ دیکھیں، میڈیٹرین کو کاٹنے کی بات ایران کر رہا تھا، ریڈ سی کو کاٹنے کی بات حوثیوں نے کی۔ ان حوثیوں نے ریڈ سی کو کاٹا اپنے محدود وسائل کے ساتھ۔ بقول علامہ اقبال کی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، ان لوگوں نے ریڈ سی کو کاٹا۔ لیکن میڈیٹرین تک جن کے ڈرونز، جن کی میزائلیں کاٹ سکتی ہیں، وہ ایک حزب اللہ کی طاقت ہیں، اہل تشیع میں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد کہ وہی ہے سچے مطلب کہ فلسطینیوں کے ہمدرد، اور غیر قانونی ریاست اسرائیل کی مخالفت پر ان کا پورا وجود ٹکا ہوا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ لمحہ، اور جب تاریخ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کا فرزند امام حسین بن علی کربلا کے میدان میں ہے، کوفی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، لیکن بارہا تاریخ نے خود کو دہرایا۔ خود امام ابو حنیفہ بھی کوفہ کے تھے، اور وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور یمن سے تعلق رکھنے والے، حجاز سے تعلق رکھنے والے زید شہید اور نفس الزکیہ سے بیعت حاصل کرتے ہیں۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوفیوں نے وہاں بھی دھوکہ دیا، کوفی یہاں بھی دھوکہ دے گئے۔ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے وہاں بھی خاموش تھے، یہاں بھی خاموش رہے گے، اور حنفی نظریات فکر کے زیدی وہ میدان میں ہیں۔ کل کا کل شمالی یمن صنع کے اسٹیڈیم کو، صنع کے میدانوں کو پیک کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہاس من الذلہ، عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے نظریات کو اپنی پریشانیوں کا سبب بنا لیا کہ ٹھیک ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، دجال کی جنت اس حقیقت معنوں میں جہنم ہوگا، اور جہنم حقیقت معنوں میں جنت ہوگی۔ لہٰذا امریکی میزائلیں اور برٹن کے طیاروں کے خوف سے زیادہ انہیں عشق علی پیارا تھا، انہیں حسین کی حرمت پیاری تھی، انہیں خدا کا خوف تھا، انہیں رسول سے محبت تھی۔ لہٰذا علامہ کا یہ شعر ایک بار پھر سے ثابت ہوا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی،
یا مرد صحرائی یا بند کوہستانی میڈیٹیرین کو بند کرنے نہ حزب اللہ گیا، نہ سیریا گیا، نہ ترکی گیا، نہ کوئی سنی دنیا گئی، نہ کوئی شیعہ دنیا گئی۔ اسرائیل کے دو ہی روٹ ہو سکتے ہیں، ایک شمال سے میڈیٹیرین، ایک جنوب سے یہ ریڈ سی والا روٹ جہاں سے ان کو سپلائی آ سکتی ہیں۔ آل سعود تو پہلے سے ہی اس ٹائپ تھے کہ ننگے دنیا ننگے جاں ننگے وطن، اور ان کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے کل حاکم اسی مجاز کے تھے۔ لیکن قربان جائیں ان ماؤں پہ جنہوں نے اپنے لڑکوں کو نہیں روکا، قربان جائیں ان بیویوں پہ جنہوں نے شوہروں سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اپنے بچوں کو دیکھو، تم کہاں وہ فلسطین کی بات کر رہے ہو۔ جب قومیں اپنا مستقبل اپنے حال کی قربانیوں سے اپنا مستقبل بدلنا چاہتی ہیں تو اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، قدرت کی تمام طاقتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو یقین جانیے گا کہ انہوں نے تو اپنی جنت پہ، رسول کے عشق پہ اور اپنے مستقبل پہ مہر لگا دی ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں، چاہے بر صغیر کے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور اپنے اسباب کی کمی کا رونا رو رہے ہیں۔ ہم نے نہ دعائیں کی، سب سے بڑی بات آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا کہ آپ میدان میں آئیے، اور نہ وہ میدان کہیں پر کیا جا سکتا ہے آپ کے ذریعے، لیکن کم سے کم آپ اپنے حالات کو تو بدل سکتے ہیں۔ آپ کی شادیوں کا خرچہ دیکھیے، آپ کی تہذیب و تمدن دیکھیے، اور اللہ کو جب اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، مال جب اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، تو آپ ان ہزاروں میں سے ہیں، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ 72 کون تھے۔ وہ 72 زید بن حسین زین العابدین کے ماننے والے تھے، جو آج یمن کی سنگلاق چٹانوں پہ کھڑے ہو کر کے یہ نعرے لگا رہے ہیں، ہے حاض من الذلہ، عزت کی زندگی ذلت کی موت سے ہزارہا گنا بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا سید توصیف احمد۔